بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وہو خیر معین۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین سیما لبقیۃ اللہ الاعظم علی الارضین۔ ذکر حدیث کے سلسلے کی جو حدیث آپ کی خدمت میں آج پیش کرنے جا رہے ہیں وہ حدیث ہے ہمارے چھٹے امام کی، جن کی ولادت کا بھی مہینہ ہے ماہ ربیع الاول کی 17 تاریخ، ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد رئیس مذہب تشیع حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی، جس میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت مومن گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو وہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اولاً تو مجھے اور آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ رزق سے محروم ہو جانا اس وقت وقوع پذیر ہوتا ہے جب انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے۔ سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں خدا فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کل امرئ بما کسب رہین۔ ہر شخص اپنے ہاتھوں کے کیے میں گرفتار ہے، یعنی بہت سے ایسی ہمارے اوپر مشکلیں آتی ہیں کہ جو در حقیقت کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ اس آیت قرآنی کے ذیل میں خود ہماری اپنی وجہ سے آتی ہے۔ اسی لیے پروردگار فرماتا ہے کہ ہر شخص اپنے ہاتھوں کے کیے میں گرفتار ہے۔ اس دنیا میں ہر فرد سے جو عمل سرزد ہوتا ہے اس کا ایک رد عمل اس کے سامنے موجود ہوتا ہے، یعنی ہر ایکشن کا ری ایکشن ہے۔ اسی طرح اسلام نے عمل صالح کو عبادت قرار دیا اور اس کا رد عمل انسان کے لیے دنیا و آخرت میں سعادت کا ملنا قرار دیا، جبکہ گناہ یعنی عمل قبیح کا کرنا خود انسان کو دنیا و آخرت کی سعادتوں سے، نعمتوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے محروم کر دیا کرتا ہے، کیونکہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے دعائیوں کو میل میں فرمایا، اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعام، اے خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا واقعاً بہت سے ایسے گناہ ہیں جو فراوانی رزق کو تنگی رزق میں تبدیل کر دیتے ہیں، یا بہت سے ایسے گناہ ہیں جو آتے ہوئے رزق کو صریحاً محرومی رزق میں تبدیل کر دیتے ہیں، جن میں سر فہرست معصومین کی روایات کی روشنی میں بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو خاص طور پہ چند جو ہے وہ عمل قبیح یا گناہوں کی مثال دوں کہ جو معصومین علیہ السلام کی اقوال کی روشنی میں ہمارے پاس علماء نے ہمیں کتابوں کے ذریعے اسے باور کروایا کہ یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کی کرنے کی وجہ سے، یہ وہ گناہ ہیں کہ جن کی کرنے کی وجہ سے انسان کی عمر میں بھی کمی ہو جاتی ہے اور رزق میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ مثلا رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور اسی طریقے سے والدین کو ان کے نام سے پکارنا، والدین کے لیے معاذ اللہ بد دعا کرنا، والدین کے حق میں دعا نہ کرنا، اور اسی طریقے سے قطع رحمی کرنا، غصہ کرنا، ظلم کرنا۔ در حقیقت یہ سارے جو گناہ ہیں ان کا تعلق اخلاق سے ہے۔ اسی لیے تجلیات حکمت کی ایک حدیث میں امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان گرامی ہمیں ملتا ہے کہ مولا فرماتے ہیں وسعت اخلاق میں رزقوں کے خزانے ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ جو انسان اپنے والدین، اپنے گھر والوں، عزیزوں اور رشتہ داروں اور اپنے برادران عزیز سے اچھا سلوک کرے گا اور ان گناہوں سے بچا رہے گا، مثلاً کہ قطع رحمی، مثلاً کہ غصہ کرنا، مثلاً کہ ظلم کرنا، مثلاً کہ والدین کے حق میں ہر ادب، تعظیم اور ان کی حقوق کی رعایت کا نہ کرنا، یہ سارے ایسے گناہ ہیں کہ جن سے رزق اور عمر میں کمی ہوتی ہے۔ اس لیے امیر المومنین کی اس حدیث پہ مجھے آپ کو بہت غور کرنا چاہیے کہ جو مولا نے فرمایا کہ وسعت اخلاق میں رزقوں کے خزانے ہیں۔
اچھا، مزید وہ گناہ کہ جن کی وجہ سے ہمارے رزق میں کمی ہوتی ہے وہ ہے کثرت سے سونا۔ آج کل آپ دیکھیں ہمارے یہاں فیشن ہے، ٹرینڈ ہے، ہم بہت زیادہ سوتے ہیں، جبکہ انسان کو جو ہے وہ بہرحال ایک خاص مدت، ایک خاص وقت، ایک خاص اوقات تک کی نیند لینی چاہیے، اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو دنیا کے حلال کاموں اور دین کے تمام تر ان امور میں جن میں خدا نے پسند فرمایا ہے یقینی طور پر اپنی زندگی کے اوقات کو بسر کرنا چاہیے۔ یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سوئی نہیں، کیونکہ محاورہ ہے اور یہ پرفیکٹ محاورہ ہے، جو سویا وہ کھویا۔ جتنا انسان سو جاتا ہے اس سے پھر کہیں زیادہ اس کو وہ سب کچھ کرنے کا موقع نہیں ملتا، جو کہ بہرحال کچھ بیداری سے حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مزید علماء اقوال معصومین کی روشنی میں فرماتے ہیں دسترخوان پر کھانے کے ریزے اور ٹکڑوں کا احترام نہ کرنا، اور اس کے بعد رات کو جھاڑو دینا، مکڑی کے جالے وغیرہ گھر سے صاف نہ کرنا، برتن دھوئے بغیر چھوڑ دینا، بدن پر کپڑے سینا، بدن کے کپڑے سے منہ خشک کرنا، ٹوٹے ہوئے کنگھے سے کنگھا کرنا، کنجوسی کرنا، بیہودہ فضول گفتگو اور فحش مذاق کرنا، اور پھر اسی میں آگے علماء فرماتے ہیں جھوٹ بولنا۔ یہ وہ تمام تر گناہ ہے، مزید اس کی لسٹ ہے، لیکن بہرحال میں نے چند گناہ آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ یہ وہ سارے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان رزق سے محروم ہونے لگ جاتا ہے۔ اب جہاں تک جھوٹ کی ہم بات ہے، اس وقت معاشرے میں آپ لے لیں تو جھوٹ اس قدر عام ہو چکا ہے کہ لوگ اسے مصلحت قرار دینے لگے ہیں، لوگ اسے اپنا حق سمجھ کر ایک کہہ لیں کہ روٹین آف دا لائف کے تحت جو ہے جھوٹ بولنے لگے ہیں، جبکہ گناہان کبیرہ میں شامل ہے، اور اقوال معصومین کی روشنی میں جھوٹ بھی ان گناہوں میں شامل ہے جس کی وجہ سے رزق اور عمر دونوں میں کمی ہو جاتی ہے۔ مثال کے لیے آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کروں، شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال میں لکھا، ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے، کہ اسماعیل بن محمد کہتا ہے کہ میں امام حسن عسکری کے راستے پر بیٹھ گیا، اور جب آپ میرے قریب سے گزرے تو میں نے حضرت سے فقر و فاقہ کی شکایت کی، اور میں نے قسم کھائی کہ 1 درہم سے زیادہ میرے پاس نہیں ہے، اور نہ صبح کا کھانا ہے نہ شام کا۔ تو مولا نے فرمایا جھوٹی قسم کھا رہے ہو، حالانکہ تم نے 200 اشرفیاں دفن کر رکھی ہیں، اور میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا تھا کہ تمہیں کچھ نہ دوں، یعنی یہ خیال نہ کرنا کہ میں تم سے یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں عطیہ و بخشش سے محروم کروں، یعنی کہ مولا نے فقط اس کے گناہ کی طرف اس کی توجہ دلائی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹی قسم کھا رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی مولا نے اپنی عطا میں کوئی کمی نہیں کی، اپنی بخشش میں کوئی کمی نہیں کی، مولا نے فقط اس کے گناہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پھر مولا نے اپنے غلام سے فرمایا کہ جو کچھ مال تمہارے پاس ہے اب اسے دے دو۔ کہتے ہیں کہ آپ کے غلام نے اسے 100 اشرفیاں دی، اور اس وقت حضرت نے میری طرف رخ کر کے فرمایا کہ تو اس دفن شدہ رقم سے اس وقت محروم ہوگا جس وقت تو تمام اوقات کی نسبت اس کا زیادہ محتاج ہوگا۔ گویا مولا نے اسے اس کے گناہ کی طرف بھی اشارہ کر دیا، اور جیسا کہ آپ کی خدمت میں حدیث کی تشریح پیش کی جا رہی ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان رزق سے محروم ہوتا ہے، مولا نے اسے در حقیقت یہ آئندہ کے لیے مستقبل میں جو اس کے ساتھ ہوگا اس بات کا اندیا بھی دے دیا کہ چونکہ تم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، جھوٹی قسم کھائی ہے، لہٰذا مولا نے اس کو یہ چیز پہلے سے بیان کر دی کہ تم اب اس رزق سے محروم ہو جاؤ گے جس وقت تم اس کے محتاج ہوگے۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت کا ارشاد بالکل جو ہے سچ نکلا، اور ویسا ہی ہوا جیسا کہ حضرت نے فرمایا تھا۔ میں نے 200 اشرفی چھپا رکھی تھی، اور میں نے کہا کہ یہ
میری سختی کے وقت پشت پناہ ہوگی۔ بس مجھے سخت ضرورت عارض ہوئی اور میں جب محتاج ہوا ایسی چیز کا جسے میں اپنے اخراجات میں سے خرچ کروں، جبکہ روزی کے دروازے میرے اوپر بند ہو گئے تھے، بس میں اس دفینے کے پاس جب گیا اور اس کو اوپر سے کھولا کہ وہ رقم اٹھا لوں جو میں نے چھپا کے رکھی تھی، اور جھوٹی قسم کھائی تھی امام حسن عسکری سے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بالکل بھی رقم نہیں ہے، تو کہتا ہے کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ واقعاً وہ رقم موجود نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو اس کا علم ہو گیا تھا اور وہ رقم کو لے کر بھاگ گیا اور مجھے اس میں سے کچھ بھی نہ مل سکا اور اس طرح میں اس سے محروم ہو گیا۔ تو پتہ چلا واقعاً معصوم علیہ السلام بجائے ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی ان گناہان کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے خصوصیت کے ساتھ تو وہ حتمی طور پر رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ یوں تو پروردگار عالم نے قرآن مجید کی سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ رکھا ہوا ہے اپنے کہ میں سب کو رزق دوں گا، مگر رزق کی کمی اور زیادتی کا تعلق انسان کے عمل خیر اور گناہ سے ہے۔ جیسا کہ بہت سے گناہ ہیں جن سے رزق کی محرومی ممکن ہے، اسی طرح بہت سی نیکیاں ہیں کہ جن کے کرنے سے رزق میں برکت اور فراوانی ہو جاتی ہے۔ مثلاً کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، ہر وقت باوضو رہنا، خدا کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنا، نماز شب کا پڑھنا، نرم لہجے میں گفتگو کرنا، زیارت امام حسین علیہ السلام کا پڑھنا، محمد و آل محمد پر کثرت سے درود بھیجنا اور صدقہ دینا شامل ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ معصومین نے ایک طویل لسٹ اپنے اقوال کی روشنی میں میرے اور آپ کے لیے بظاہر پیش کر دی ہے کہ کون کون سے ایسے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے رزق کم ہوتا ہے اور کون سے ایسے نیکیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے رزق میں زیادتی ہوتی ہے۔ لیکن میں نے چند کا آپ کی خدمت میں ذکر کیا، مثلاً کہ آخری ذکر کہ صدقہ دینا بھی انسان کو رزق کی نہ صرف کہ محرومی سے بچاتا ہے بلکہ اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ اسی لیے کلام نحن البلاغہ میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کا فرمان ہے کہ اس کے صدقے کے ذریعے نزول رزق کو طلب کرو، یعنی صدقہ دو اور اللہ تعالیٰ سے طلب کرو کہ وہ تمہارے لیے رزق کو نازل فرمائے، یعنی زیادہ فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور صدقے کے لیے شیطان بہت روکتا ہے کہ ہم چاہے تنگ دستی میں ہوں چاہے مالداری میں ہوں، شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم صدقہ نہ دیں۔ صدقہ بہرحال پروردگار عالم براہ راست کہتے ہیں پروردگار عالم کے ہاتھ میں جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ میں جاتا ہے جس کو ہم مستحق سمجھ کے دے رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم صدقہ دیں، اس لیے اہل بیت علیہ السلام ہمیں تاکید کرتے ہیں کہ ہم تنگ دستی میں بھی صدقہ دیں، بھلے کم ہی صحیح مگر کچھ نہ کچھ دیں، تاکہ وہ صدقہ دینا انشاءاللہ تعالی ہماری تنگ دستی کو ختم کرتا ہے اور ہمارے رزق میں فراوانی عنایت کرتا ہے۔ فروع کافی کی ایک روایت کے مطابق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے محمد سے فرمایا بیٹا دیکھو اخراجات سے کیا کچھ بچا ہے؟ تو فرمایا 40 دینار۔ تو آپ نے فرمایا 40 دینار، اچھا تو 40 دینار اٹھا کر راہ خدا میں تقسیم کر دو۔ بیٹے نے عرض کیا ابا جان اس وقت صرف یہی 40 دینار موجود ہیں، اس کے علاوہ گھر میں کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ تو امام صادق نے فرمایا چاہے کچھ بھی ہو اس رقم کو خدا کے نام پر تقسیم کر دو۔ اور اس کے بعد مولا نے فرمایا ما علمت ان لکل شیء مفتاح ومفتاح الرزق الصدقہ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہر چیز کی ایک چابی ہوتی ہے اور صدقہ رزق کی چابی ہے؟ بس ابھی صدقہ دیے 10 دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک مقام سے 4000 دینار مولا کی خدمت میں آئے۔ تو مولا نے اپنے بیٹے سے فرمایا جانے پدر تم نے دیکھا ہم نے 40 دینار صدقہ دیا تھا اور اللہ نے ہمیں 4000 دینار عطا فرما دیے۔
تو پتہ چلا کہ بے شک انسان وہ نیکیاں انجام دے جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہے، تو خدا رزق سے محرومی تو دور کی بات ہے، موجودہ رزق میں بھی فراوانی اور اضافہ کے ساتھ اس بندہ مومن کو عنایت کیا کرتا ہے۔ سب سے آخر میں رزق فقط کیا مال کا نام ہے یا کھانے کا نام ہے؟ نہیں، علم بھی ایک رزق ہے جو انسان کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، جدوجہد کرنی چاہیے۔ کھانا پینا مادی رزق ہے، علم حاصل کرنا معنوی رزق ہے۔ اس کے علاوہ ہم آگے مزید چلیں تو شفاعت بھی رزق ہے۔ کیسے؟ زیارت عاشوراء میں ہم پڑھتے ہیں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، کہ پروردگار عالم ہمیں امام حسین کی شفاعت کا رزق عنایت فرما یوم الورود، یعنی قبر میں داخلے کے وقت، اور انشاءاللہ تعالی جب ہم میدان قیامت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو یہ جو شفاعت کا رزق ہے یہ ہمارے لیے اخروی رزق ہے۔ مادی اور معنوی رزق کی کشادگی کے لیے گناہوں سے بچیں اور روزانہ عشاء کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تلاوت مادی رزق میں برکت عنایت کرتی ہے، اور آیت اللہ القاضی نے اپنے دستور العمل میں فرمایا معصومین کے اقوال کی روشنی میں کہ سورہ واقعہ کی تلاوت گناہوں سے رکنے میں طاقت عنایت کرے گی، یعنی سبک رفتاری سے جب ہم گناہوں سے رکیں گے تو انشاءاللہ تعالی رزق معنوی یعنی علم بھی حاصل ہوگا، اور رزق مادی یعنی دنیا کی مال و دولت بھی حاصل ہوگی۔ اور زیارت عاشوراء رزق اخروی ہے جو انشاءاللہ تعالی ہمیں بہرہ مند کرے گی، اور جب سارے گناہوں سے خود کو دور کریں گے تو امام زمان کی صورت میں تمام ہمیں فراوانی رزق عنایت ہو جائے گی، چاہے وہ جسم کی ہو یا روح کی ہو۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تو نے اپنے مومن بندے کے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں جتنے بھی رزق رکھے ہوئے ہیں ان تمام رزق میں سے ہمارا حصہ قرار دے، ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے جو عمر اور رزق کو کم کر دیا کرتے ہیں، اور ہمیں ان تمام تر نیکیوں کو اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جو ہمارے رزق اور عمر میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔